شام ڈھل رہی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، سورج کی زردی رات کی سیاہی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ آج میں آپ کو کہانی سناتی ہوں ایک ماڈرن لڑکی کی۔ یہ ماڈرن لڑکی اور اس کے بہت سارے فرینڈز مل کے پلان بناتے ہیں ایک پارٹی کرنے کا۔ اس ماڈرن لڑکی کے فرینڈز میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی شامل ہیں۔ جیسے جیسے سورج ڈھل رہا ہے اور رات کی تاریکی ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، اس ماڈرن لڑکی کی ایکسائٹمنٹ اتنی ہی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس ماڈرن لڑکی نے اور اس کے فرینڈز نے مل کر یہ پلان بنایا ہوا ہے کہ وہ ساری رات خوب موج مستی کریں گے، ناچیں گے، گائیں گے، مزے کریں گے۔ یہ ماڈرن لڑکی اپنی مکمل خوبصورتی کے ساتھ کیپری اور شارٹ بلاؤز پہن کے پارٹی کلب میں انٹر ہوتی ہے۔ جیسے ہی پارٹی میں وہ انٹر ہوتی ہے، اس کے دوست شور مچا کے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اس کا ایک بوائے فرینڈ آتا ہے اور اسے گود میں اٹھا کے ڈانس کلب کے درمیان میں لے جاتا ہے، اور پھر اس کے سارے فرینڈز مل کے اس کے ہاتھ اور بازو پکڑ کے اسے خوب نچاتے ہیں۔ وہ بھی بدمستوں کی طرح ڈانس کلب کے درمیان میں کھڑی ہو کے خوب ڈانس کرتی ہے۔ اس کے جسم میں مستی اور آنکھوں میں خمار چھایا ہوتا ہے۔ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے اسے اپنی زندگی کی خوشی مل گئی۔ اس کی زندگی کی خوشی اور اس کی زندگی کا مقصد ہی صرف اپنے دوستوں کے ساتھ موج مستی کرنا، ہلا گلا کرنا اور ڈانس ہی ڈانس کرنا ہے۔ یہ پارٹی موج مستی ہی اصل میں اس کی زندگی ہے۔ ان سب کے بغیر وہ جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ شراب پیتی ہے، ناچتی ہے، پھر شراب پیتی ہے، ناچتی ہے، ناچ ناچ کے وہ بدحال ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ تھکتی نہیں ہے۔ ابھی وہ ڈانس کر رہی ہوتی ہے کہ اس کا ایک بوائے فرینڈ اس کے قریب آتا ہے اور اس کے کان میں کوئی بات کہتا ہے۔ وہ ماڈرن گرل اس کی بات سن کے کھل کھلا کے ہنس پڑتی ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ ماڈرن گرل دیکھتی ہے کہ جو اس کا بوائے فرینڈ اس کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا، وہ کسی اور لڑکی کے بہت ہی نزدیک کھڑا ہے اور اس کے ساتھ بہت ہی رومانٹک انداز میں باتیں کرتا ہے۔ وہ تھوڑی سی پریشان ہوتی ہے، لیکن پھر وہ اپنی مستی میں مست ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی پارٹی ختم ہوتی ہے، اس لڑکی کا بوائے فرینڈ اسے ہاتھ سے پکڑتا ہے اور اپنی گاڑی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وہ ماڈرن گرل ذرا بھی نہیں بدکتی، نہ ہی شرماتی ہے، بلکہ بڑے مزے سے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ ماڈرن گرل اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ اس کے گھر میں انٹر ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ اس کے گھر میں انٹر ہوتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ اس کے گھر میں اس کے پیرنٹس، اس کے بہن بھائی سبھی موجود ہیں، لیکن وہ سب یا تو سو رہے ہوتے ہیں یا پھر اپنے اپنے کاموں میں بیزی ہیں۔ وہ ماڈرن گرل ذرا بھی نہیں شرماتی اور اپنے بوائے فرینڈ کے روم میں داخل ہو جاتی ہے۔ اسی اثنا میں اس ماڈرن گرل کے گھر سے فون کال آتی ہے، لیکن وہ ماڈرن گرل ان کو بتا دیتی ہے کہ میں اپنی فرینڈ کی طرف ہوں، اور بس پھر پوری رات اسے کوئی بھی ڈسٹرب نہیں کرتا۔ وہ ماڈرن گرل بہت ہی خوشی اور خمار میں اپنے بوائے فرینڈ کے گھر سے واپس آ رہی ہوتی ہے کہ اسے ایک دیندار خاتون ملتی ہے۔ اس دیندار خاتون نے عبایا پہنا ہوا ہوتا ہے اور کرخت آواز میں اس ماڈرن لڑکی کو روکتی ہیں۔ سنو لڑکی، رک جاؤ، تم کدھر سے آ رہی ہو؟ وہ لڑکی ایک دم سے رک جاتی ہے اور گھبرائی ہوئی آواز میں کہتی ہے، آنٹی میں پارٹی سے واپس آ رہی ہوں، اپنے فرینڈز کے ساتھ پارٹی کر رہی تھی۔ کون سے فرینڈز کے ساتھ تم پارٹی کر رہی تھی؟ اور یہ اپنا لباس دیکھا ہے تم نے؟ یہ کس طرح کا لباس تم نے زیب تن کیا ہوا ہے؟ اس طرح کا لباس پہننے والی لڑکیاں دوزخی ہوتی ہیں، دوزخی۔ تمہیں کیا پتا کہ جنت کیا ہے اور دوزخ کیا ہے؟ تم تو صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئی ہو بس۔ تمہارے جیسی لڑکیاں جو اتنا بن ٹھن کے میک اپ کر کے خوشبوئیں لگا کے پھرتی ہیں، اور وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ، اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ تم لوگ تو دوزخ میں ہی جاؤ گی۔ تو آنٹی، اگر میں برقع نہ پہنوں
اور باقی سب کچھ چھوڑ دوں، اپنے فرینڈس کے ساتھ نہ جاؤں اور باقی سب چھوڑ دوں، تو کیا میں جنت میں جا سکتی ہوں؟ نہیں، جنت میں صرف تم اسی صورت میں جاؤ گی جب تم میری طرح سے برقع پہنو گی۔ باقی تم جو کچھ مرضی کر لو، جب تک تم میری طرح سے برقع نہیں پہنو گی، میری طرح کا لباس نہیں پہنو گی، تم جنت میں ہرگز نہیں جا سکتی۔ اس دیندار خاتون کی یہ ساری باتیں سن کے وہ ماڈرن لڑکی بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیا میں کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتی؟ میں صرف جہنم میں ہی جاؤں گی؟ کیا میں اتنی ہی زیادہ گناہگار ہوں؟ میں نے تو کبھی جنت اور جہنم کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، میں تو صرف اپنی لائف انجوائے کر رہی تھی۔ میں نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میں جو یہ لائف انجوائے کر رہی ہوں اس کی بنیاد پر میں جنت یا جہنم میں جاؤں گی۔ وہ لڑکی بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس طرح سے کس کے پاس جائے جو اسے بتائے کہ وہ کیسے ایک اچھی مسلمان بن سکتی ہے۔ ایک دم سے اس لڑکی کو خیال آتا ہے کہ کیوں نہ میں بھی عبایا پہننا سٹارٹ کر دوں۔ اگر میں عبایا پہن لوں گی تو پھر تو میں جنت میں جاؤں گی، کیونکہ میں ایک اچھی لڑکی بن جاؤں گی، اور عبایا پہن کے پھر میں اپنی فرینڈس کے ساتھ جہاں بھی جاؤں، گھوموں پھروں، ڈانس کروں، مجھے تو کچھ بھی پھر گناہ نہیں ملے گا۔ پھر اس کے ذہن میں ایک دم سے ایک ویڈیو آتی ہے جو کہ اس نے کبھی یوٹیوب پہ دیکھی تھی، جس میں ایک لڑکی نے عبایا پہنا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی عجیب و غریب حرکتوں سے مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اس نے عبایا تو پہنا ہوتا ہے لیکن کوئی بھی اس کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ وہ پھر پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ آخر صحیح اسلام کیا ہے جس کو اپنا کے میں اچھی مسلمان بن سکتی ہوں اور جنت میں جا سکتی ہوں۔ پھر وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ میں کسی دربار پہ جاؤں۔ دربار پر میں نے بہت ہی مختلف طرح کے لوگوں کو دیکھا ہے، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ بہت ہی آزادانہ گھوم پھر رہی ہوتی ہیں، ان کا کوئی ڈریس کوڈ بھی نہیں ہوتا۔ دربار میں لوگ ناچ بھی رہے ہوتے ہیں، ڈانس بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ڈھول بھی بج رہا ہوتا ہے، میوزک بھی ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ سوچ کر وہ ایک دربار پہ چلی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ سوچ کر وہ دربار میں چلی جاتی ہے اور وہاں پہ جا کے ایک کونے میں بیٹھ جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ ایک شخص وائلن بجا رہا ہے اور اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ اس میوزک کو انجوائے کر رہے ہیں۔ وہ سوچتی ہے کہ اصل میں دین اور اسلام تو یہی ہے، یہاں پر کوئی بھی کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہا، کوئی بھی یہاں پہ کھڑا ہو کے یہ درس نہیں دے رہا کہ تم دوزخ میں جاؤ گے اور ہم جنت میں جائیں گے، ہم نیک ہیں اور تم بدکار ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ آنے والا ہر شخص دین کے دائرے میں داخل ہو جائے گا اور وہ نیک ہی ہوگا۔ پھر یکایک اسے ڈھول کے بجنے کی آواز آتی ہے اور بہت سے لوگ اس ڈھول کے ارد گرد دھمال ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ دور کسی مسجد سے اذان کی آتی ہوئی آواز اس کی سماعتوں پہ ٹکراتی ہے اور اذان کی یہ آواز اسے کنفیوز کر دیتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اس وقت مسجد میں اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے اور یہاں پر ناچ گانا چل رہا ہے، ڈھول بجائے جا رہے ہیں۔ اس بات سے وہ پھر کنفیوز ہو جاتی ہے کہ کیا اس طرح کا عمل درست ہے اسلام کے مطابق یا پھر غلط ہے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے بزرگ سے وہ سوال کرتی ہے کہ بابا جی، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، کیا یہاں پہ نماز نہیں پڑھی جائے گی؟
تو بابا جی جواب دیتے ہیں کہ بیٹا ہم تو عشق نماز پڑھتے ہیں، یہ ظاہری نمازیں تو آپ لوگوں کے لیے ہیں۔ بابا جی کا یہ جواب سن کر وہ بہت سی آوازوں کو پیچھے چھوڑ کر دربار سے باہر نکل آتی ہے۔ اکیلی تنہا روڈ پہ چلتے ہوئے وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ کیوں نہ میں کسی مولوی صاحب کے پاس جاؤں اور ان سے جا کے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں۔ اس طرح سے ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ مجھے اسلام کے بارے میں صحیح معلومات حاصل ہو جائیں اور مجھے پتہ چل جائے کہ کون سے اعمال کو اپناتے ہوئے میں جنت میں داخل ہو سکتی ہوں۔